السلام علیکم۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو ایک بات بڑی واضح طور پر سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ دنیا کی سب سے زیادہ اثر انگیز شخصیات کی زندگی کا آغاز اکثر انتہائی کٹھن اور مشکل حالات سے ہوتا ہے۔ آج کے اس تاریخی جائزے میں ہم ایک ایسی ہی عظیم المرتبت ہستی یعنی پیغمبر اسلام کے بچپن اور ان کی زندگی کے ابتدائی ایام کا ایک انتہائی احترام اور تفکر کے ساتھ جائزہ لیں گے۔ ذرا تصور کریں، چھٹی صدی کا مکہ اور سال 571 یہ وہ تاریخی پس منظر ہے جہاں اس عظیم بچے نے آنکھ کھولی۔ ان کی پیدائش ایک ایسے ماحول میں ہوئی جو غم کی ایک خاموش چادر میں لپٹا ہوا تھا، کیونکہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد محترم حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ یہ ایک ایسے سفر کا آغاز تھا جس کی شروعات ہی ایک بہت بڑے صدمے سے ہوئی۔ تو آئیے اس کہانی کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، یعنی مکہ کا یتیم۔ چھٹی صدی عیسوی کا عرب ایک ایسا خطہ تھا جو اپنی فطری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ سخت گیر قبائلی رواجوں کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ لیکن سال 571 عیسوی میں، جسے تاریخ میں عام الفیل بھی کہا جاتا ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جب اس بچے کی ولادت ہوئی تو ان کے دادا عبد المطلب کی خوشی دیدنی تھی۔ انہوں نے بے پناہ محبت، فخر اور شکر گزاری کے ساتھ اس بچے کا نام محمد رکھا۔ پیدائش کے فوراً بعد کا وقت انہوں نے اپنی والدہ حضرت آمینہ کے ساتھ گزارا۔ اگرچہ یہ وقت بہت ہی مختصر تھا، لیکن یقین مانیں یہ محبت اور شفقت سے بھرپور ایک نہایت بنیادی دور تھا۔ ایک ماں کی بے پناہ محبت نے اس یتیم بچے کے گرد ایک ایسا حفاظتی حصار قائم کر دیا تھا جو ان کی ابتدائی زندگی کا ایک بہت ہی پرسکون حصہ ثابت ہوا۔ اب باری آتی ہے زندگی کے دوسرے اہم دور کی، جو کہ صحرا میں گزرا۔ دیکھیں، قدیم مکہ کے شرفاء کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے نوزائیدہ بچوں کو خالص کھلی فضا اور فصیح عربی زبان سکھانے کے لیے صحرا بھیج دیا کرتے تھے۔ اسی رواج کے تحت مکہ میں قبیلہ بنو سعد کی ایک دایا حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں۔ اب چونکہ یہ بچہ یتیم تھا تو دیگر خواتین انہیں لینے سے ہچکچا رہی تھیں، لیکن حلیمہ نے انہیں خوشی خوشی اپنی آغوش میں لے لیا، اور سچ پوچھیں تو اس ایک فیصلے نے تاریخ بدل کر رکھ دی۔ اور پھر کیا ہوا؟ حلیمہ سعدیہ کا گھرانہ، جو کہ انتہائی غربت اور تنگ دستی کا شکار تھا، اس بچے کے قدم رکھتے ہی برکتوں سے بھر گیا۔ اچانک سے ان کے جانوروں کا دودھ بڑھ گیا، سوکھے ہوئے کھیتوں میں ہریالی آ گئی، اور پورے گھرانے نے ایک ایسا سکون اور فراوانی محسوس کی جس کا انہوں نے پہلے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ صحرا کی اس کھلی اور شفاف فضا میں اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس بچے کی شخصیت نکھرنے لگی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بچپن ہی سے ان کی فطرت میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، نہ کوئی ضد، نہ کوئی لالچ، اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ انتہائی منصفانہ اور برابری کا سلوک کرتے تھے۔ صحرا کی اس خاموشی نے ان کے کردار میں ایک گہری پختگی پیدا کر دی تھی۔ مگر پھر حالات نے ایک بڑا دردناک موڑ لیا، اور نقصانات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جسے سن کر دل کانپ جاتا ہے۔ ذرا ان واقعات کے درمیانی وقفے پر غور کریں۔ پیدائش سے قبل ہی والد محترم کی وفات، پھر محض 6 سال کی نازک عمر میں شفیق والدہ کا انتقال، اور پھر جب بمشکل 8 سال کے ہوئے تو محبت کرنے والے دادا کی جدائی۔ یہ پے در پے صدمات اور جذباتی بوجھ کسی بھی عام انسان کو توڑنے کے لیے کافی تھے۔ والدہ کی وفات کا صدمہ اس وقت پیش آیا جب وہ مدینہ سے مکہ واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا، اور اس 6 سالہ معصوم بچے کو ان کی وفادار خادمہ ام ایمن، جنہیں برکہ بھی کہا جاتا ہے، نے سنبھالا، اور انتہائی دکھ کے عالم میں یہ قافلہ مکہ واپس پہنچا۔ والدہ کی وفات کے بعد ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے انہیں فوراً اپنے سائے تلے لے لیا۔ ان دونوں کے درمیان کمال کی محبت تھی۔ خانہ کعبہ کے سائے میں دادا ہمیشہ اس بچے کو اپنے بہت قریب اور اپنی حفاظت میں رکھتے تھے، تاکہ یتیمی کا یہ گہرا دکھ کسی حد تک کم کیا جا سکے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 8 سال کی عمر میں جب دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تو ان کے چچا ابو طالب نے آگے بڑھ کر اس بچے کو سینے سے لگا لیا۔ انہوں نے اس 8 سالہ یتیم کو نہ صرف اپنے خاندان کا حصہ بنایا، بلکہ اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر ان کی دیکھ بھال اور بے پناہ محبت کی۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ان تمام آزمائشوں کے بعد وہ ایک ایسا امانت دار نوجوان بن کر ابھرے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔
اتنے سارے دکھ سہے، مگر کیا ان کے اندر کوئی تلخی یا مایوسی آئی؟ بالکل نہیں، بلکہ ان کی بھٹی میں تپ کر ایک بے مثال دیانتداری پیدا ہوئی۔ لڑکپن کے دنوں میں انہوں نے مکہ کی پہاڑیوں میں بکریاں چرانے کا انتہائی سادہ اور عاجزانہ پیشہ اختیار کیا۔ یہ ایک ایسا کام تھا جس نے انہیں تنہائی میں غور و فکر کرنے، انتہائی درجے کا صبر اور دیکھ بھال کا وہ عظیم سبق سکھایا جو آگے چل کر ان کے بہت کام آیا۔ ان کے کردار کی بلندی اور اخلاق کا یہ عالم تھا کہ پورے مکہ میں کوئی بھی ان کا ہم پلہ نہیں تھا۔ ان کے اسی بے داغ اور شاندار کردار کی بدولت انہیں معاشرے کی جانب سے متفقہ طور پر الامین یعنی سب سے زیادہ امانت دار اور الصادق یعنی سب سے سچے کے القابات دیے گئے۔ ان کی امانت داری کا ایک مشہور واقعہ تاریخ کا بہت روشن باب ہے۔ ایک شخص نے ان سے ایک جگہ ملنے کا وعدہ کیا اور خود بھول گیا۔ پورے 3 دن بعد جب اسے یاد آیا اور وہ وہاں سے گزرا تو دیکھا کہ وہ نوجوان وہیں اپنے وعدے کے مطابق موجود ہے۔ ان کا کوئی شکوہ نہیں تھا، بس اتنا کہا، میں یہاں 3 دن سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ سوچئے کردار کی ایسی بلندی کہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ زمانہ جاہلیت کا مکہ ہر قسم کی برائیوں، جوئے، شراب اور بت پرستی کا مرکز تھا۔ تجارت کے نام پر دھوکہ دہی تو عام سی بات تھی، لیکن اس نوجوان کی فطرت اس قدر پاکیزہ تھی کہ انہوں نے قدرتی طور پر ان تمام برائیوں سے ہمیشہ خود کو دور رکھا۔ اس پرفتن ماحول میں بھی ان کی طبیعت میں ایک گہرا تفکر اور روحانی پاکیزگی ہمیشہ غالب رہی۔ اس تاریخی جائزے کے اختتام پر یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے۔ بے پناہ یتیمی، اپنوں کی جدائی اور اتنے کٹھن حالات سے گزرنے والا ایک بچہ آخر کیسے پورے خطے کا سب سے معتبر اور قابل احترام انسان بن کر ابھرتا ہے؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اس عظیم اور تاریخ ساز زندگی کی ناقابل تسخیر بنیادیں انہی ابتدائی مشکل سالوں کی خاموشی اور صبر کے اندر تعمیر کی گئی تھیں، اور بالکل یہی وہ شاندار سبق ہے جو آج ہم اس تاریخ سے سیکھ سکتے ہیں۔